بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج لاہور مرکز ہے، عمران خان صاحب نے جلسے کے لیے چنا ہے اور مینار پاکستان میں تھوڑی دیر بعد جلسہ بھی شروع ہے۔ آئندہ کا لائحہ عمل عمران خان صاحب کا کیا ہوگا، جلسے بھی ہو گئے، حکومت گرانے کے لیے اب کیا حکمت عملی اختیار کریں گے اور انتخابات کے لیے کس طریقے سے جائیں گے، اور ساتھ ہی ملک کے اندر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ اور موجودہ حکومت نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جو عمران خان کے دور کے جو قوانین ہیں اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ ایسے میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے بھی تجاویز پیش کی اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں ترامیم کی جائیں۔ کیا ترامیم یہ چاہتے ہیں؟ جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو قابل قبول ہوں، ان سے بھی کریں گے بات، اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ آج علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، ان پر بات کریں گے، ساتھ ہی افغانستان کی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سراج الحق صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اندر۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عثمان بھائی۔ اچھا سراج صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں آپ کا بیان بھی سن رہا تھا، پریس کانفرنس بھی آپ نے کی، انتخابی اصلاحات ایک بنیادی آپ کا موضوع ہے، اور زرداری صاحب بھی آپ کے پاس آئے تھے اور اس ملاقات کے اندر بھی آپ نے انتخابی اصلاحات پر زور دیا۔ اور اب جو موجودہ حکومت ہے، کل کی اپوزیشن تھی، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے قانون سازی کی تھی اس کو ترمیم کر کے اور اس میں قوانین میں تبدیلی کی جائے۔ متناسب نمائندگی جو ہے ایک بہت بڑا مطالبہ رہا ہے جماعت اسلامی کا، تو کیا متناسب نمائندگی کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آپ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ملاقات کرنے والے ہیں اور پورا ایک قسم کا جرگہ لے کے ان کے پاس جانے والے ہیں، تو کیا پلان ہے اور کیا ہونے والا ہے، اور آئندہ انتخابات آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 4.5 سال قبل بھی میں نے متناسب نمائندگی کے بارے میں اور الیکشن اصلاحات اور ریفارمز کے حوالے سے تینوں جماعتوں کے سربراہان سے بات کی تھی۔ زرداری صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب تو نہیں تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی۔ اور آج پھر میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ الیکشن ریفارمز اور ایک صحیح سمت میں اصلاحات کے بغیر کوئی بھی الیکشن ہو تو یہ سرمایہ داروں کا ایک کھیل تو بنتا ہے، لیکن عوام کے لیے یہ ایک ایکسرسائز فار نتھنگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام آدمی، باصلاحیت آدمی، وطن اور ملک اور قوم کا وفادار، خدمتگار، تابعدار، پرہیزگار، یہ اس اسمبلی میں دولت اور وہ بھی اربوں میں ہو بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہماری طرف سے تجاویز تیار کی گئی ہے، پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اپنی تجاویز شیئر کرے گی، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مضبوط ہو، وہ با اختیار ہو، انتظامی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔ اس لیے کہ جب تک الیکشن کمیشن کسی بھی ادارے کا یا پارٹی کا یا کسی طاقت کا زیر اثر ہو تو وہ الیکشن بھی قوم کے ساتھ ایک مذاق ہوتا ہے، اور برائے یعنی بغیر کسی فائدے کے لوگوں کا قطاروں میں کھڑا کرنا اور شناختی کارڈ جیب میں رکھنا اور پھر وہاں ٹپے لگانا، یہ ایک مذاق ہے عوام کے ساتھ جو اب تک ہو رہا ہے۔ اس طرح دوسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں 62-63 ایک دفعہ موجود ہے اور وہ امیدواران ہی کے حوالے سے ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی الیکشن کمیشن نے نہ کبھی حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے کہ آخر آئین میں یہ دفعہ ہے کس لیے اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جب تک 62-63 پر عمل درآمد نہ ہو تو ایسی مافیاز کے نمائندے، ڈرگ مافیا، پیٹرول مافیا اور لینڈ مافیا اور اس طرح یہ مافیاز یا خود ان کے نمائندے یہاں پر آئیں گے، وہ ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر بنتے ہیں،
تو پھر اپنے پراپرٹیز میں اور شوگر ملز میں اور کارخانوں میں اور صاحب آپ دولت میں بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً وہی باتیں ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، انتخابی فرشتوں کی درستگی، یہ وہی چیزیں ہیں جو وہ کہتے رہے ہیں، اور موجودہ حکومت اس کو چینج کرنے جا رہی ہے. تو کیا جو انہوں نے جو اصلاحات کی تھیں یا جو انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے، آپ اس سے کسی حد تک مطمئن ہیں یا آپ بھی اس کے خلاف؟ دوسرا دو چیزیں ساتھ لگا، آپ نے دو چیزیں بڑی کی ہیں. ایک تو 62-63 جو ہے وہ جن لوگوں کو آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بذات خود اس کے افیکٹیز ہیں. ہماری جو میجورٹی ہماری سیاستدانوں کی ہے، اللہ ماشاءاللہ، ان کو اگر اسی پیمانے پہ رکھا جائے، وہ یہی اوپری لیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ناپنے والے. تو اس کا پیمانہ کیسے بنایا جائے گا؟ ایک تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. متناسب نمائندگی، اتنا اچھا آپ کا تصور ہے کہ دنیا میں 97 ملک جو ہیں وہ متناسب نمائندگی کی طرف چل گئے. خود قائد اعظم نے یہ ملک متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ بنایا تھا. بیسک چیز یہ کہنے کی صرف مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی جو باقی لوگ ہیں، کیا وہ یہ جن کے مفادات پہ زد پڑتا ہے، اس میں آپ کی آواز جو ہے وہ کہاں تک افیکٹو ہوگی؟ دیکھیے عوریہ مقبول جان صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بلکہ صحیح بات کی کہ متناسب نمائندگی کے نتیجے میں مافیاز پھر نہیں آ سکیں گے. صحیح. اور ان الیکٹیبلز اور مافیاز سے نجات کا یہی واحد راستہ ہے. اور مجھے ان پارٹی کی لیڈروں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو اپنا جھنڈا اور ٹکٹ ایک ضلع میں ایک جاگیردار کے حوالے کرتے ہیں، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے. وہ دولت لگاتا ہے، وہ لوگوں کو خریدتا ہے، اور ہر قیمت پر وہ اسمبلی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یہ متناسب نمائندگی ان دوستوں کے کہنے مطابق یہ آپ جماعت اسلامی کو سوٹ کرتا ہے. لیکن میں نے کہا یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. جب آپ بھی کہتے ہیں کہ مافیاز اور غلط لوگ نہیں ہونا چاہیے، تو راستہ کیا ہے؟ اس لیے عوریہ مقبول جان صاحب، جو آپ جیسے لوگ ہیں، جو ملک میں انٹیلیجنشیا ہے، جو مخلص لوگ ہیں، ان سب کو اب متناسب نمائندگی کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ یہ نظام ان الیکٹیبل کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے رہ جائیں گے، باصلاحیت لوگ، دیندار لوگ سامنے آئیں گے. پھر یہ سپریم کورٹ نے میرے سامنے کہا تھا، جسٹس صاحب نے، کہ اگر 62-63 پر عمل ہوتا ہے تو میں اس وقت پیچھے بیٹھا تھا سپریم کورٹ میں، اور وہ حال بالکل لوگوں سے کچا کچ بھرا تھا. تو اس نے کہا کہ وہی ایک آدمی بچ سکتا ہے، باقی اب سارے لوگ جیل میں جائیں گے. میرے خیال میں شاید انہوں نے زیادہ لوگوں کو ڈرایا ہے، لیکن تاریخ نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ اگر 62-63 پر عمل نہیں ہوتا تو یہی لوگ آئیں گے جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں، جو ڈیفالٹر ہے، جنہوں نے اداروں کو لوٹا ہے، اور جو الیکشن جیتتے نہیں ہیں، الیکشن خرید کر ان اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی کہ وہ بھی یہی بات کرتے تھے، وہ یہ بات کرتے تھے لیکن الیکشن سے قبل. الیکشن جیتنے کے بعد وہی لوگ جن سے نجات کے لیے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، جن سے لوگ تنگ تھے، جن سے لوگ بیزار تھے، جن پر لوگ لعنتیں بیچتے تھے، انہی لوگوں کو انہوں نے لا کر دائیں بائیں بٹھایا، ان کو وزیر بنایا، مشیر بنایا، اور ان کی جو ڈھولی تھی وہ انہی کندھوں پر پھر موجود تھی، اور آج تک وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. اس لیے کچھ نہیں کر سکے. جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کا مسئلہ ہے، میرا یہ بھی ہے، اور میرے جو الیکشن ریفارمز میں تجاویز ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق شامل ہے. لیکن میرا صرف اتنا اس میں اضافہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ان کی تعداد کے لحاظ سے قومی اسمبلی میں سیٹ مخصوص کیا جائے. یعنی اگر ایک برطانیہ میں، سعودی عرب میں، کویت اور متحدہ عرب امارات میں ایک ووٹر ہے، وہ اگر باولپور اور چترال اور سوات کی کسی آدمی کو ووٹ دیتا ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ اہل کون ہے اور غیر اہل کون ہے. لیکن اگر ان کے لیے قومی اسمبلی میں سیٹ مخصوص کیا جائے، نہیں، یہ نئی حکومت نے تجویز پیش کی ہے، یہ تجویز پیش کی ہے. سراج صاحب، اب گزشتہ دنوں آپ کی عمران خان صاحب سے آپ کو ٹیلی فون کیا، کیا باتیں ہوئیں؟ کیا آپ مدد چاہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ اپنا انہوں نے کوئی اپنی داستان سنائی، یا آپ سے کچھ انہوں نے مدد طلب کی کہ کن کن امور میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا مل کر چلنے کی کوئی بات کی انہوں نے؟ اس نے یقیناً تقریباً کوئی 4.5 سال بعد فون کیا،
اور یہی مجھے بتایا کہ یہ جو سازش ہے بہت بڑی سازش ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم رابطہ رکھیں گے اور ہم کمیٹی جرگہ بنا کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ویلکم کیا، اس لیے کہ ہم تو ڈائیلاگ کے قائل ہیں، اور یہ ملک ایسا نہیں ہے جو کوئی ایک پارٹی یا ایک لیڈر یا ایک مولوی صاحب یا کوئی ایک آدمی اس کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ میں تو پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ زہریلی پولرائزیشن کا خاتمہ نہیں ہوا اور یہ سیاست میں انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں ہوا تو ہماری سیاست کو، جمہوریت کو ایک اور حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ ماضی میں 4 بار ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب سیاسی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا تو اس خلا کو پھر ٹریفک پولیس نے پورا کیا، دونوں کو چالان کیا، دونوں گاڑیوں کو بند کیا، اور پھر خود آپ کی تجویز ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیٹیں ہونی، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مانگتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو روٹین کی، مطلب اگر آپ اس وقت ووٹ دینے کا حق ان کو دیں تو وہ تو ایک روٹین کی صورتحال میں آ جاتی ہے، سمپل میجورٹی میں، لیکن اگر آپ ان کی سیٹیں رکھیں تو ظاہر بات ہے آپ کو پورا کا پورا آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو اس کا کوئی راستہ کیا نکلے گا؟ کیا کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی تو ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، یا تو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے ایک یونیفارم قسم کی امینڈمنٹس کی جائیں اور ایک جنرل کنسنسس پیدا کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مائنس پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی حکومت بننی چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹریفک پولیس آ جائے گی، راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو سفر بہت کیا ہے نا سڑکوں پہ، جب گاڑی بریک ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، ٹائر پنچر ہو جاتی ہے تو اس گاڑی میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، وہ نیچے اترتے ہیں اور مل کر گاڑی کو دھکا دیتے ہیں۔ اس لیے اختلافات اپنی جگہ پر، نظریات اپنی جگہ پر، لیکن اس گاڑی کو منزل تک پہنچانے کے لیے اور ایک شفاف الیکشن کے لیے نظام بنانے کے لیے ہم سب کو بیٹھنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اختلافات اپنی جگہ پر رکھے، لیکن گالی گلوچ اور ایک ہے سیاسی دشمنی، ایک ہے سیاسی اختلافات۔ دشمنی ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جنہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے، اختلافات یہاں پر ہونا چاہیے، یہ اختلاف ہماری جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس گھر کو چلانے کے لیے، نظام کو بنانے کے لیے کھیل پر کوئی اتفاق تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر کرکٹ ٹیم ہے تو دونوں ٹیم کسی نظام پر، کسی اصول پر اتفاق تو کرتا ہے نا، کہ کس گراؤنڈ میں کھیلنا ہے، کس تاریخ کو کھیلنا ہے، کتنے گھنٹے کھیلنا ہے، کون ہمارا امپائر ہوگا، کون فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سارے فیصلے جو ہے یہ کوئی پارٹی تنہا نہیں کر سکتی، نہ پی ٹی آئی تنہا کر سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ڈی ایم، نہ جماعت اسلامی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم الیکشن ریفارمز کے لیے ہم سب کو ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا، ورنہ آپ کے الیکشن کمیشن میں جن ممبران کی کمی ہے تو وہ تو اپوزیشن اور اقتدار والوں کے باہم کنسنسس کے بغیر اس طرح آئندہ اگر الیکشن کے سے پہلے ہم نے ایک عبوری حکومت بنانی ہوتی ہے الیکشن کی نگرانی کے لیے، تو اس کے لیے بھی کنسنسس تو ضروری ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی جمہوری لوگ ہیں تو ایک بہتر جمہوریت کے لیے کیا طریقہ کار ہو، الیکشن ہے، الیکشن کے لیے کیا طریقہ کار ہو، متناسب نمائندگی، غیر متناسب ان تمام چیزوں پر ہمیں باہم بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے عوریہ صاحب کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو شہباز صاحب یہی دعوت دیتے تھے کہ معیشت کوئی پارٹی تنہا نہیں کر سکتی، اس کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک میثاقی معیشت کی ضرورت ہے۔ اب اگر خود شہباز صاحب اسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو اب میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اب اکیلے لڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ سب نے مل کر اپنی قوم کو اس عذاب سے نجات دلانا ہے۔ بے شک ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اپنا موقف بیان کیا اور کتنا ضروری ہے انتخابی اصلاحات کرنا اور اس کے بغیر الیکشن میں جانا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، قوم سے تسلیم کرے گی نہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہ اہم ملاقات ہوئی ہے لندن میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، کیا بات ہوئی، کیا ملاقات ہوئی، ساتھ ہی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی وزیر اطلاعات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے،
اس میں بڑی تفصیلات سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ کس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا کا جو ہیلی کاپٹر پہ سفر ہے کہ پر ڈے کتنے پیسے قوم کے اس کے اوپر خرچ ہوتے رہے، اس کی بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جی، وزیر خارجہ کے طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے، وزیر مملکت برائے خارجہ تو آ چکی ہیں، ایک طارق فاطمی صاحب بھی کل آئے تھے مشیر امور خارجہ۔ یہ ویسے نون لیگ کی بم کو ٹانگ مارنے کی عادت نہیں، کیا وجہ مریم نے ہے؟ سنا کروایا نا، کس نے کروایا؟ تو واپس کیوں ہو گیا راتوں رات؟ جن کی منسٹری تھی، اچھا انہوں نے کروا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں انہوں نے گلا نواز شریف صاحب سے کیا ہوگا کہ مکان تیرا ہے اور دیکھو چوکیدار میرا ہوگا، تو یہ جب بیڈ روم 2 بیڈ روم کے تالے چابی میرے پاس۔ ویسے کیا محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹیسٹر لگایا تھا کہ دیکھیں کیا ری ایکشن آتا ہے؟ یہ 2-3 جگہوں پہ ٹیسٹ لگانے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ پڑھیں جو رپورٹ آئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، پھر وہ ٹویٹ واپس ہوا تھا، ہاں جی ٹھیک ہے، فوج نے اس حد تک ریئیکٹ کیا تھا، وہ دونوں تینوں جگہ پہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ دیکھیں عثمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بعد جب گورنمنٹ آئی ہے نئی، تو روز جب میں ٹی وی کھولتا ہوں تو مجھے عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ اچھا کوئی فرق نہیں نظر آیا؟ ایگزیکٹلی، مطلب فواد چودھری کی تو نظر آتی ہے وزیر عورت آ گئی ہے، نہیں صبح 7 بجے اٹھنا تو نظر آتا ہے، پھرتی تو نظر آتی ہے، فرق ہے، الزامات کی وہی چھٹی ختم ہو گئی ہفتے کی، اور یہ صاحب اتنے کام ہو رہے ہیں، ادھر چل پڑی وہ اورنج لائن چل پڑی، اتنے کام، یہ کہاں تھے جو رکے ہوئے تھے 4 سال سے؟ کوثر کاظمی صاحب ہیں، بیورو چیف لندن ہے ہمارے نیوز کے، اور اس ملاقات کے حوالے انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم کوثر صاحب۔ کوثر صاحب کیا ملاقات کیسی رہی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملے ہیں نواز شریف صاحب سے، انکل نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، وہ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کچھ بتایا انہوں نے باہر آ کے کہ کن امور پہ گفتگو ہوئی؟ صاحب اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جی، وہ دفتر ہے جہاں پہ یہ ملاقات ابھی بھی جاری ہے، تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان اس ملاقات کو لے کر۔ جو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہیں، قمر زمان قاہرہ، قمر صاحب اور شیری رحمان صاحبہ، وہ بھی اس ملاقات کا حصہ ہیں، جبکہ دوسری جانب سے عابد شیر علی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اس وقت ان کے دفتر میں موجود ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 30 منٹ سے 40 منٹ مزید یہ ملاقات جاری رہے گی۔ جو ہمارے ذرائع تھے جنہوں نے ہمیں بتایا، جو پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا رہے تھے کہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے اس میٹنگ کا۔ پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہیں وہ واجد شمس الحسن بڑے گہرے تعلقات تھے بی بی شہید سے، ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے، کیونکہ پہلے سیاسی مصروفیات تھی، ان کے انتقال پر یہاں پر کوئی رہنما نہیں آ سکا، تو وہ ان کی تعزیت کے لیے آئے، تو میاں نواز شریف سے گزارش کر کے یہ ملاقات بھی کر رہے ہیں بغیر کسی ایجنڈے کے۔ لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں، بڑی طویل ملاقاتیں ہیں، اور طویل ملاقاتوں میں کئی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مبارکباد دی دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو، جو عدم اعتماد کی کامیابی ہے اس کو لے کر، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کو لے کر مبارکبادوں کا تبادلہ ہوا۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اتنی طویل ملاقات اور اہم رہنماؤں کا اس ملاقات میں موجود ہونا کوئی سادہ معاملہ نہیں لگتا۔ اچھا، طارق فاطمی صاحب والا معاملہ بھی زیر غور آیا ہوگا کہ کل ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے مشیر برائے امور خارجہ وزیر اعظم کے، آج وہ نوٹیفیکیشن واپس ہوتا ہے، چونکہ یہ وزارت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ہنا ربانی کھر جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں، بلاول بھٹو صاحب کا نام وزیر خارجہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ حلف شاید اٹھا لیں، تو یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو اختلافات ہیں، ایک حکومت بنی ہے تو مختلف جو اتحادی ہیں وہ اختلافات رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ان پر بھی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد کوئی پلان نظر آ رہا ہے کہ جی بلاول صاحب آ کے کوئی میڈیا کو تفصیلات بتائیں اس ملاقات کی، یا بھی اس کو بھی خفیہ رکھیں گے؟ دیکھیں جی، جانے سے پہلے جب بلاول میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اپنے ہوٹل سے نکلے تو اس وقت انہوں نے جو باتیں کی میثاق جمہوریت کو لے کر، میاں نواز شریف سے اس تاریخی ایک تعلقات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، تو ان کے منہ سے لگ رہا ہے کہ کوئی جارحانہ قسم کا منہ نہیں ہے ان کا، بڑے دوستانہ ماحول میں یہ ملاقات ہو رہی ہے، گلے شکوے کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ان کے چہرے کے تاثرات سے ان سے بالکل عثمان صاحب یہ نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی گلا شکوہ انہوں نے کیا ہوگا۔ تاہم مطالبات ہیں، دونوں علیحدہ پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ نظریہ ہے، جو مسلم لیگ نون ہے ان کا الگ ایک سیاسی نظریہ ہے، نظریات پر تو یہ ایک ہو نہیں سکتے، لیکن میثاق جمہوریت کا بارہا حوالہ دیا بلاول بھٹو نے اندر جانے سے پہلے، اس میٹنگ سے پہلے، کہ جو ایک نون کے ساتھ ان کے جو درینہ تعلقات تھے پیپلز پارٹی کے،
मिसाल की जमहूरियत को लेकर, तो आइंदा भी उन पर ये बात होती रहेगी اور سیاست کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، ملکی مسائل ہیں، ان کو ایک ساتھ مل کر حل کیا جائے گا. ایسا کہنا تھا جی ان کا جانے سے. بہت بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب، تفصیل سے آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں کہ ان کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو حکومت دلائی ہے ان 4-5 چھوٹی پارٹیوں نے جو کہ ان کے اتحادی تھے عمران خان کے. ایم کے ایم باپ، ایم کے ایم ہے، باپ ہے، یہ اے این پی. ٹھیک ہے، ان کا گلہ اپنی جگہ ہے کہ ہم اگر نہ ہوتے تو تم تو اگلے پورا سال بیٹھے رہتے، تو تم نے بڑی بڑی چیزیں تم لوگوں نے اپنے پاس رکھ لی. اور آج اس وقت یہی کرائسس سارا وہاں بنا ہوا ہے اور وہ مختلف چیزیں لے کے آ رہے ہیں سارا. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے. دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ اس سارے ایشو کے اندر کسی بھی عمران خان کی غلطی کیا تھی؟ وہ نان ایشوز کو لے کے آگے چلا تھا جس سے پھر لوگ ایک تو تنگ آ گئے تھے. نان ایشو یہ تھا، اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کرپشن کے وائٹ کالر پروفیشن کے کیس جو ہیں ان کو ہائپ نہیں کریٹ کی جاتی، آپ نہیں کر سکتے. اب مثلا میں آپ بتاؤں آپ کو 2 انہوں نے چیز نکالے، توشہ خانہ اور یہ. اب توشہ خانہ میرے گھر میں 2 قالین ہیں، وہ میں ایران میں مجھے دیے ہوئے تو وہ پر انہوں پیسے دے کے، ایک گھڑی ہے وہ بھی. ہر ایک جو ہے نہ کہیں اس کو ایک ریگولرائز کر دیا گیا ہوا ہے اس کے اندر. وہ اگر گھڑی میں آپ کے کمرے میں آ کے لگا دوں اور کہوں کہ عثمان صاحب اچھی لگتی ہے گھڑی، بڑی اچھی ہے، وہ وہاں کی تنائے دستی کی بنی، تو آپ رکھ لیں گے. اس کا تمام ایک پرائم منسٹر تھوڑا سارے کے سارے. اب آپ ایک ہائپ کریٹ کر دیں گے، سب کچھ کریں گے، جب وہ قانون لے کے نکلیں گے تو اس میں تو نواز شریف سے لے کے سب نے کیا ہوا ہے. ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے جس کل پھر لوگ پوچھیں گے نکلا کچھ، جیسے وہ کہتے تھے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ڈیلی وہیں آ کے آپ وہی بات شروع کر دو جیسے فواد چودھری کیا کرتا تھا، جیسے باقی کیا کرتے تھے. تو ایک بڑی فضا آگے ہم نے 4 سال سچی بات ہے یہ نروس ٹینس میں گزارے ہیں. اور وہ صرف یہ ہے کہ سیکس کا فرق پڑا ہے، مرد کی جگہ عورت آ گئی ہے، وہ مریم عورت سے بھاگی ہے. لیکن ساری کہانی اب جہاں تک ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر ایک پرائم منسٹر کے دونوں پہلوں پہ اڑتے ہیں جب وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر جاتا ہے یا آتا ہے. تو اگر وہ خرچہ نکالنا شروع ہو جائے تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس قوم کے مسئلے ہیں. ایک پرائم منسٹر اگر وہاں سے سیکورٹی وہاں سے چلا گیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چیزیں وہ نکالو جو واقعی ہیں. یا میرا خیال ہے کہ ان کی جو باتیں خان صاحب کی ہوتی تھی نا کہ وزیر اعظم تو سائیکل پہ جاتا ہے، وزیر اعظم تو یہ سارے کرتے رہے. وہ پھر آگے آتی ہے یہ جو جب شہباز شریف صاحب جہاں آئے تھے نا تو 8 کلب بنا ہوا تھا. تقریر کی میں یونیورسٹی بناؤں گا، آئی ٹی یونیورسٹی نہ بن سکی. وہ خود 7 کلب میں بیٹھ رہے، 8 کلب میں باقی توقیر شاہ وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک، تو یہ سارے کرتے ہیں، یہ پبلک ریٹورک ہوتا ہے. یار کچھ تھوڑا سا سنجیدگی نہیں آ پا رہی. یہی تقریر سجاد خواجہ کو کہہ رہا ہے، سنجیدگی نہیں آ پا رہی. اب وہ خان صاحب وہاں کریں گے. اب ایک اور کیس ہے، ہوتا کیا ہے، پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے کوئی بھی ہو، خواہ وہ بے نظیر ہو، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، عمران خان ایک پاپولر لیڈر میں سے، اس کے خلاف جب ایک کیس اس طرح کا بلڈ کرتا ہے. اب میں آپ کو یہ فارن فنڈنگ کیس کے وہ آج میں ریلیونٹ سیکشن لے کے آیا. اچھا، ریلیونٹ سیکشن 2004 کے تحت جو ہے یہ فارن فنڈنگ کیس بنتا ہے. اب میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اے نمبر آف دا پولیٹیکل پارٹیز شیل بی ریکوائرڈ ٹو پے اے ممبرشپ فی if provided in the political party's constitution and may in addition make contribution donation from yes. پہلا. نمبر 2 اصل ہے اس میں تیسرا. Any contribution, donation made directly, indirectly by any foreign source, including any foreign government. نمبر 1 multi national public or private company, firm, trade or professional association or individual shall be prohibited. یہ ہے کہ آپ نہیں لیں گے. اب اس کرتا کیا ہے Election Commission? Any contribution or donation which is prohibited under this act shall be confiscated in favor of the government. یہ ہے اختیار. اب اس میں پبلک کے لیے تو کہا جا سکتا ہے جی اس سے لیا، انڈیا سے لیا، فلانے سے لیا. مسئلہ جو ہوتا ہے کہ ایک کنٹریبیوشن جو کہ یا کوئی دہشت گردی کا استعمال تو نہیں ہو رہی. آپ اس کیس کو ہائپ بناؤ گے، وہ کیس نہیں نکلے گا اس طرح کا. پھر وہی بات جیسے وہ کہتے ہیں اتنے سال ہو گیا ہمارے کچھ نہیں ہوا. تو مشورہ میرا یہ ہے کہ پازیٹیو سٹارٹ لینا چاہیے. دنیا پوری میں سیاست ہوتی ہے. ایک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ 3 ملک ایسے رہ گئے ہیں. انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جناب وہ 150 اس کے. اچھا، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اور یہ سب کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے، کون سا ایسا کوئی لیڈر ہے جو ان سب کو اکٹھا بٹھائے، جس میں عمران خان صاحب بھی بیٹھ جائیں، جس میں سارے بیٹھ جائیں؟ یہاں پہ مجھے تب یہ لگ رہا ہے، بیٹھنے کو تیار ہی. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس قابل نہیں رہے گی کہ ان کو اکٹھا بٹھا سکے. اسٹیبلشمنٹ کا خوف نکل گیا ہے. اچھا،
عثمان صاحب دیکھیں بات ہوتا کیا ہے، میں نے کل بھی کہا پرسوں بھی کہا، حل کیا ہے پھر جب کوئی بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار وہ نہیں حل وہ ہے وہ جو ایک دفعہ بڑا میدان سجے اس کے اندر انسان کو کہ تم لڑ لو جتنے لڑنا، کوئی اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو عمران خان دیکھیں میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اگر اس اسپیس میں آپ نے جانے دیا وہ آپ روک بھی نہیں سکتے. کل جو ٹویٹر کے اندر ہوا ہے، جو اسپیس اس نے لی ہے، اس اسپیس نے حیران کر دیا پوری دنیا میں سے. تب سے یہی ہو رہا ہے کہ 1,60,000 ون اسٹریچ پہ 4.5 لاکھ ویسے 2.5 کروڑ یہ تو ٹویٹر، تو یہ رپورٹس تو نہیں ہوتے، نہ رپورٹ ہوئے ہو سکتے نکل آئیں گے یہ بھی بعد میں. خیر نہیں نکلتے نہیں ہوتے عثمان صاحب، اتنی بھی بات نہیں ہوتی، نہیں نکلتے نہیں ہوتے. خیر اچھا چلو جلسہ تو نہیں نکلے گا نا. پھر سب سے بڑی بات ہے ایک ایونٹ تو میں چھوٹا سا ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، جو پہلے دن ریئیکشن ہوا ہے وہ تو ایک سپونٹینیس تھا نا، وہ تو کسی نے کال بھی نہیں کی، اسی سپونٹینیس نے حیران کر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. میں کل اس پہ پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر آج ایک صاحب نے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے انٹرنیشنل میگزین کا. 2 منٹ کے اندر میں اس کو ختم کرتا ہوں. اپریل کے شروع میں ایران میں 18 انٹرنیشنل ایجنسیز نے امریکہ کو، جیمی کارٹر کو رپورٹ دی کہ ایران کے اندر کسی طور پر ریولوشن نہیں آ سکتا. ایرانی سوسائٹی بڑی شاندار ہو چکی ہے، 7,000 وہاں 7 لاکھ فوج ہے، یہ وہ ہے، اور آپ مزے کرو، شاہ ایران زبردست ہے. اس کی بنیاد پہ شاہ ایران نے 7 اپریل 1978 کو تقریر کی. اب مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے، جس دن وہ تقریر کر رہا تھا اسی دن وہاں سے جلوس نکل رہا تھا تہران یونیورسٹی سے، اور 1 سال بعد شاہ ایران نکل گیا تھا. امریکنز کہتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سا انٹیلیجنس ایجنسی صحیح بتا دیتی تو خمینی تو صدام نے ہمارے کہنے کے اوپر پناہ دے رکھی ہوئی تھی، تو ہم اس سے کوئی تعلقات بنا رکھتے. اچھا ہمیں تو مس گائیڈ کیا، ایگزیکٹلی مس گائیڈ کیا عمران خان کے بارے میں ایجنسیز نے. اچھا اور وہ آج میں ہماری سول ایجنسیز ہیں، ہم سے میں پوچھ رہا تھا، وہ کہتے تھے ہم رپورٹ دیتے تھے یار اس کی فالنگ ہے، کہتے کہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ. اور وہ اس کو کرنے کے لیے یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں وہ جو کہتے ہیں نا بغیر کسی لاگ لپٹ کے رپورٹس بنتی ہوتی تھی، ISI کی، MI کی، فلانے کی، وہ خراب تو ہو گئی، خوش کرنے کے لیے رپورٹ بنی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. اب اس وقت سوچ رہے ہیں ڈیمیج کیسے اس کو کیا جائے، ڈیمیج کیسے کیا جائے، ڈیمیج کیسے کنٹرول کیا، ڈیمیج کیسے کنٹرول کیا. ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خط چھاپتے ہو تب مسئلہ، نہیں چھاپتے ہو وہ ساری زندگی لہراتا رہے گا تاجکند کی طرح. تو نہیں وہ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ شاید کچھ اور خط بھی لہرانے والے ہیں، وہ ہوگا اس کا کچھ اور خط لہرانے والے. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو علامہ اقبال کا بھی ذکر کرنا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج شاعر مشرق جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات ہے. علامہ اقبال نے اس ملک کے لیے کیا سوچا اور جو خواب دیکھا اس کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا اور ان کی شاعری سے کیا سیکھا. اور یہ سب ہر سال ہم دنوں میں ہی یاد کرتے ہیں. اقبال تو وہ ہیں کہ جن کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان کے دنوں پہ ہی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اب تو بلکہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ علامہ اقبال دنوں میں بھی یاد نہیں ہم کرتے ہیں. علامہ اقبال اگر زندہ ہے تو اپنی شاعری کے زور پہ زندہ ہے، نہ حکومت کی وجہ سے زندہ ہے، نہ ہم لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، پوری دنیا میں زندہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر اور تاجکستان اور ازبکستان کے اندر اقبال سے زیادہ پاپولر کوئی اور شاعر ہے ہی نہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس بندے نے ہماری فارسی کا محاورہ تبدیل کیا ہے. ہم پوری زندگی ایک سست قسم کی قوم تھے. ہم کہا کرتے تھے کہ زمانہ بات تو سعادت تو با زمانہ بساس، کہ زمانہ اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو تم اس کا بنا کے رکھ. اقبال نے محاورہ چینج کر دیا، زمانہ بات تو سعادت تو با زمانہ ستیس، تو اس سے جنگ کر، تو لڑ، زمانے کو بدل اپنے لیے. تو یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اقبال کی. آج بھی اگر دیکھیں کہ ان کی شریعتی کو دیکھ لیں، ان کے ہاں اس کے بعد یہ جو ابھی خامنائی ہے دیکھ لیں، آیت اللہ خمینی کو دیکھ لیں، اقبال کے اشعار پڑھتے. جس نظم کو ایرانی ریولوشن لے کے آگے جاتے تھے کہ میر اسد مردے کے زنجیر غلامہ بشکنت، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک آدمی تمہارے درمیان لیڈر آ گیا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیریں کاٹ دے گا. دیدام اور روز نے دیوار زندان شما، میں اس پورے ملک کی جو دیوار زندان کی بنی ہوئی ہے اس کے روشن دان میں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اور یہ سب پڑھتے تھے جس کی صابری.
اب بھی اقبال کے اندر حالت یہ ہے کہ اب پاکستان دنیا کا شاید وہ بدقسمت ملک ہے جس میں ہر بندے نے اپنے حساب سے اقبال کے شعر بنائے ہوئے ہیں، اور انٹرنیٹ میں جو ہے بغیر کسی اس کے وہ پھیلاتا ہے. کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ شیکسپیئر اپنے طور پہ بنا لیں یا اپنے طور پہ ہارڈی بنا لیں یا موپسا بنا لیں. پاکستان میں ہر بندہ جو ہے جو جس کی چاہے، حضرت علی کے بھی اپنی فٹ کر دے، سقراط بھی خود بن جائے، اقبال بھی خود بن جائے. اب اقبال جو ہے اس کی آخری امید جو تھی وہ تھی جوان. اس کی آخری دعا ہے، میرا خیال ہے وقت کم ہے لیکن میں اس کو سنا دیتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے کہ بجلال تو کہ در دل دیگر آرزو نہ دارا. اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، میرے دل میں اور کوئی آرزو نہیں بجزیں دعا کے بخشی بکبوتراں عقابی. یہ میرے نوجوان جو کبوتروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں عقاب بناتے ہیں. اور یہ کبوتر ہیں واقعی، اور اب تو کبوتر سے زیادہ وہ گدھیں بن چکی ہوئی ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے کرنے کے، سوائے اس کے کہ لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، کچھ نہیں ہے. اور وہ جو بات اس کی ہے کہ شب پیش خدا بگریستم زار، رات میں اللہ کے سامنے بڑا رویا. مسلمانہ چرا زارد و خارد، مسلمان اتنے زار و خار کیوں ہیں؟ ندا آمد نمی دانی کی قوم، تو نہیں جانتا کہ یہ قوم کون سی ہے. دل دارند محبوب نہ دارند، دل رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں بناتی. کتنا خوبصورت شعر ہے. اسی شعر کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.